تو جب انسان کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں درست ہوں, میں صحیح ہوں, پورا معاشرہ کیسا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, تو انسان کو اس سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے جو موٹیویشن ملتی ہے نا, جو چیز موٹیویٹ کرتی ہے وہ کیا ہے, اس کا حق پر ہونا. کہتا میں ٹھیک ہوں. اور باطل چاہے وہ کتنے ہی دلائل دے رہا ہو, کیسے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہو, اس کے اندر جو ایک احساس ہے جرم ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, یہ احساس ہے جرم اس میں اور کانفیڈنس کو ختم کر دیتا ہے. وہ بھیگی بلی بن کے بس بھڑکیاں مار رہے ہوتے ہیں اوپر سے. ہمارے ایک دوست تھے کہ ابھی بھی ہیں, تو ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس گئے نا, بیعت ہوئے ان سے, اس وقت ہماری عمر 17-18 سال تھی. تو حضرت تو یہ کلچر کو بالکل نہیں مانتے تھے, جو کلچر میں غلط چیزیں ہیں نا, وہ کہتے تھے لڑکی پر لازم ہے کہ چچا زاد بھائی سے پردہ کرے, حالانکہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے. بھابھی پر لازم ہے کہ دیور سے کیا کرے, پردہ, حالانکہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے. تو حضرت تو وہی باتیں کرتے تھے جو کلچر میں رائج ہو گئی ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں, تو وہ پردہ کرا کے چھوڑتے تھے. ماشاءاللہ عورتیں بڑی ہمت کرتی تھیں پھر. تو اسی طرح داڑھی رکھنے پر بڑی سختی کرتے تھے. تو انہی میں سے ایک یہ تھا, حضرت فرماتے تھے کہ جب شادیوں میں ناچ گانا ہو رہا ہو, مس گیدرنگ ہو, ڈھول ڈھمکے ہوں, تو اس شادی میں جانا جائز نہیں ہے. نہیں کا مطلب بھائی کی شادی ہو, بہن کی شادی ہو, نہیں جا سکتے. تو اب کیا مسئلہ ہوا, تو ہمارے ایک دوست تھے, وہ ان کی سگی بہن کی شادی. اچھا ویسے وہ بڑا کہتے رہتے تھے جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے, سب کہتے تھے ہاں یار ماشاءاللہ بالکل یار یہ بے حیائی کا تو خاتمہ ہونا چاہیے. سب ان کو اپریشیٹ کرتے تھے نا کہ بھئی یہ شادیوں میں جو مس گیدرنگ کے پہلے تو لوگ اس کو مانتے تھے کہ واقعی یہ غلط ہو رہا ہے, اب تو ماننا چھوڑ دیا لوگوں نے. کہنا اتنی تنگی نہیں ہے اسلام میں. وہ لڑکیوں کا لباس شادیوں میں کیا ہوتا ہے, کیسا بےہودہ لباس, جوان لڑکیاں اور وہاں مس گیدرنگ میں لڑکے بیٹھے ہوئے, کیا یہ کیوں بھائی, یہ کہاں سے اسلام میں جائز ہو گیا, یہ تو غیرت کے بھی خلاف ہے, حیا کے بھی خلاف ہے. جو باپ وہاں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, میں اس کے جذبات پوچھتا ہوں, جب اس کی نظر دوسری لڑکیوں پہ پڑتی ہے, عورتوں پہ, اس کے دل میں برے خیال نہیں آتے؟ تو آپ اپنی بیٹی کے بارے میں کیسے فرض کر کے بیٹھے ہو کہ اس کو جتنے یہاں مستنڈے بیٹھے ہوئے نظر پڑ رہی ہے, دیکھ رہے ہوں گے, ان کے سب کے خیالات پاکیزہ ہوں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ میں الزام نہیں لگا رہا, ہر جگہ برے لوگ نہیں ہوتے, لیکن برے بھی تو انہی معاشرے میں ہی ہوتے ہیں نا. تو کوئی معاشرے سے ہٹ کے مریخ سے تھوڑی آئیں گے برے لوگ. تو پہلے تو لوگ کہتے تھے بات صحیح کر رہا ہے, اگرچہ عمل نہیں کرتے تھے. اب تو لوگوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ بات صحیح, کہتے ہیں یہ صحیح ہے, ہمارا کلچر ٹھیک ہے. تو اس وقت وہ تقریر کرتے تھے, بھائی یہ مفتی صاحب کہتے ہیں, حضرت کہتے ہیں, حضرت بزرگ ان کا نام لے کے, اور شریعت کہتی ہے, علماء کہتے ہیں بھائی یہ لڑکیوں کی مکس گیدرنگ جو شادیوں میں ہو رہی ہے اور اس میں جو ناچ گانے ہو رہے ہیں حرام ہے, گناہ ہے. تو لوگ کہتے تھے ہاں بھائی صحیح, ان کے رشتہ دار بھی کہتے تھے زبردست. لیکن جب اپنے گھر میں شادی ہوئی تو وہ مکس گیدرنگ بھی تھی اور وہ سارے ڈھول ڈمکے تھے. تو ان کو پتا تھا ہوں گے, تو انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. اب جتنے لوگ کہہ رہے تھے نا کہ آپ صحیح کہتے تھے, اب سب انہی کے خلاف ہو گئے, بھائی کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہہ رہے ہیں بھائی جب غلط تھا تو سب کے لیے غلط تھا. اگر میری بہن کی شادی میں میرے والدین اور میرے رشتہ دار یہ کر رہے ہیں تو وہاں بھی غلط ہو رہا ہے, تو میں اس میں کیسے شرکت کروں بھائی؟ ایک چیز کو آپ کہہ رہے ہو غلط ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, اور آپ خود اس میں شرکت کر رہے ہو, تو یہ کیا میسج جائے گا لوگوں کے سامنے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. اب بھائی کی بہن کی شادی میں بھائی شارٹ ہو جائے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا نا. اب وہ میرے سے بھی ان کا تعلق تھا, تو میرے پاس آئے اور حضرت سے بھی انہوں نے رابطہ کیا اپنے شیخ سے. تو حضرت فرمایا بالکل الاؤ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو والدین کہہ رہے ہیں, رشتہ دار کہہ رہے ہیں, یار بہن کی شادی میں بھائی ہی اگر نہیں آئے گا یہ تو بڑا غلط برا امیج جائے گا نا دنیا کے سامنے. لوگ یہ سمجھیں گے یار پتہ نہیں کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے, رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ. تو حضرت فرمایا اگر ان کو اتنا خیال ہے رشتہ داری کا, تو وہ رشتہ داری جو آپ بھی تو ان کے بیٹے ہو اور اس بہن کے بھائی ہو نا, تو وہ آپ کی خاطر مس گیدرنگ نہ کریں. اگلا گناہ پہ ڈٹا ہوا ہے, اس کو نہ بھائی کی محبت کا خیال, نہ اس کا خیال کہ بھائی اگر شادی میں نہیں آیا تو دنیا کیا کہے گی. وہ دنیا کی پرواہ نہیں کر رہا, وہ اپنے گناہ پہ جمع ہوا ہے. مشورہ دینداروں کو دیا جاتا ہے کہ آپ کمپرومائز کر لو, اور بھائی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم تو حق پر ہیں. آپ جب گناہ پہ اتنے ڈھیٹ ہو, صحیح ہے نا بھائی, جیسے بھائی کو چاہیے کہ بہن کا خیال کرے, باپ کا خیال کرے, ماں کا خیال کرے, تو باپ اور ماں کو بھی تو چاہیے کہ اپنے بیٹے کا خیال کریں. یہ بھی تو آپ کا اپنا ہے, کوئی سوتیلا تھوڑی ہے, کوئی ادھار لے کے تھوڑی پالا ہوا ہے آپ نے اس کو.
آپ کو بھی چاہیے کہ ایک بیٹا ہے, اگر بالفرض غلط بھی کہہ رہا ہے لیکن اس کے جذبات ہیں, وہ شادی میں نہیں آ رہا, اس کو لانے کے لیے ہم یہ کر لیتے ہیں بھائی پارٹیشن کر لیں گے, لڑکے ادھر ہو جائیں گے, لڑکی والے ادھر ہو جائیں گے. وہ ایسا ڈٹے ہوتے ہیں نا گناہ پہ, وہ کہتے ہیں کچھ بھی کر لو ہم نے نہیں کرنا, اور جو صحیح راستے پر ہوتا ہے اس کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں. یہ عجیب بات ہے, یہ پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے, صحیح ہے نا, پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ یا قومی ارہتی آذو علیکم, وہ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی کہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مت پوجو, یہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کو تو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, تم اس خدا سے ڈرتے نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اس کا عذاب نہ تم پر آ جائے. تو قوم نے کیا کہا, قوم نے کہا کہ آپ کو ہم ہلاک کر دیں گے اور آپ کو ہم سے ڈر نہیں لگتا, یعنی پوری قوم سے آپ ٹکر لے رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ, تم اللہ کے ساتھ ان بتوں کو شریک کر کے اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں بھائی جو تمہیں عذاب دے سکتا ہے, اور میں تم سے ڈرنا شروع کر دوں. ڈرنا تو پہلے تمہیں چاہیے نا, مجھے تو اس کے بعد ڈرنا چاہیے. تم اپنی برائی پر اتنے طاقتور ہو کہ تمہیں تو عذاب کا یقین ہونا چاہیے, اللہ مار دے گا تمہیں, ہلاک کر دے گا, دنیا میں نہیں تو آخرت میں. اس برائی پہ تم ایسا ماشاءاللہ تم اپنی طرف سے ایک اصطلاح میں کہہ رہا ہوں, ایسا ڈٹ گئے اور مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں لچک دکھاؤں. تو جب بھی بے دین لوگ آپ کو برائی میں گھسیٹیں تو آپ بولیں جتنا زور یہ گھسیٹنے میں لگائے گا نا میرا پلہ اس سے بھاری رہے گا, اتنا زور میں نہ جانے میں لگاؤں گا. کیا خیال ہے بھائی جان, غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دو یار, اگلے ہفتے نہیں کروں گا بیان. ڈھیلا پن ہے دینداروں میں, یہ غلط ہے, پھر وہی کر جار بھی رہتے ہیں. ایکچولی وہ ہماری پھپھی تھیں, ابھی پرانی پھپھی تھی, ہو گئی تھی, ان کی بیٹی کی ایک ہی پھپھی رہ گئی ہے, ان کی ایک بچے کی شادی تھی. ایکچولی وہ ڈانس گانا تھا تو میں نظر نیچی کر کے بیٹھا ہوا تھا. تو اب دیکھیں نا رشتہ داری بھی اسلام میں ایکچولی یہ سب ٹوپی ڈرامے لے جا کے, او بھائی اللہ کا دین ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, اس میں لچک نہیں ہے. دیکھو اللہ نے قانون آسان بنایا, لچکدار نہیں بنایا.